خلافت دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، مطلب وہ پورے عرب کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تمام قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان میں سے بہت ساروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسلامک ایمپائر اس علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن بغاوتوں کی وجہ سے اب صرف کچھ ہی علاقوں تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ بغاوتیں دو طرح کی تھی، ایک وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دوسرے وہ جنہوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں مسائل کو حل کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جس کی عمر صرف 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ رومن امپائر سے لڑائی روک دینی چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا ہے اسے وہ کبھی نہیں روکیں گے۔ اب مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں 3 مشکلوں کا سامنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر اور رومن امپائر۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم سب سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے اور کم از کم زکوٰۃ نہ دینے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب وہ صرف اونٹ زکوٰۃ میں دیتا ہے اور رسی نہیں دیتا، تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے چیزوں کو بدلنا شروع کیا تو اسلام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کی سب سے بڑی کوشش تھی کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تھا اسے اسی طرح جاری رکھا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہر طرف سے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ ایک ساتھ جنگ شروع کرنے کی پلاننگ کی۔ سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی انسٹرکشنز دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ کسی بھی صورت کسی عورت، بچے یا بوڑھے پر کبھی بھی کوئی بھی حملہ نہیں کرنا، کسی بھی درخت کو نقصان نہیں پہنچانا اور دوسرے ریلیجنز کے پریسٹس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج رومن امپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے بہت سارے مجاہد رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مدینہ کے اندر مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ بچے ہیں۔ تو طلحہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائی اور انہیں طلحہ سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس فوج نے طلحہ کی فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکا۔ طلحہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اب اس سب کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئی۔ اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ واپس پہنچ چکی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں نے اب آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے لوگ اس سے پہلے ہمیشہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اس اتنے مشکل ٹائم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو فل سپورٹ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 11 ڈویژنز بنائی، جن میں سب سے بڑی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی گئی، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور 3 جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا: طلحہ جو مدینہ کے سب سے قریب تھا، سجرہ جو ایک عورت تھی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی، اور آخر میں مسیلمہ کذاب۔ ان فوجوں میں سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج روانہ ہوئی۔
جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے، اور جس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ باقی سارے ریبلز کو ختم کر کے مسلمہ کی طرف آئے۔ جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو کلیئر آرڈرز دیے کہ تم نے صرف مسلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری فوجوں کو یمن، عمان، بحرین اور نارتھ میں تبوک بھیجا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سارے باغیوں کو ایک لاسٹ وارننگ دی اور ان سب کو لاسٹ ٹائم لیٹرز بھیجے کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف آئے، لیکن کوئی رسپانس نہ آنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان فوجوں کو روانہ کر دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئی، جہاں طلحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا، جو مسلمانوں کی فوج سے کافی بڑی تھی۔ مین وائل مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرب کے لوکل ٹرائبز میں سے اس فوج کے لیے اور لوگ بھی جمع کرنا شروع کر دیے۔ آخر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور طلحہ کی فوج آمنے سامنے آئے۔ طلحہ اپنی فوج کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں دشمنوں کو رینکس کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگی اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئی۔ دشمن کی فوج سے لوگ بھاگ کر طلحہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا خدا اور کہاں ہے اس کی مدد، جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آ گئی اور وہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ طلحہ بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد طلحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور پھر کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ طلحہ جیسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنی آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے پہلا بہت بڑا دھچکا تھا۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے ریبلز ڈرنے لگے، اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس پہ مسلمانوں سے لڑتے تھے یونائٹ ہونے لگے۔ جیسے سجرہ جو ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج سے ڈر کر اپنی قبیلے کے ساتھ عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب کے پاس آئی اور ان سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان دونوں نے اپنی قبیلے اور فوجوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو آس پاس کے سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، تمام قبیلے واپس اسلام کی طرف آ گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، سوائے ایک قبیلے کے جس کے لیڈر کا نام تھا مالک بن نویرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مالک بن نویرہ کو اس قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مالک بن نویرہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے زکوٰۃ کے پیسے مدینہ بھیجنے کے بجائے اپنی قبیلے والوں کو واپس کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی۔ مدینہ میں کچھ مسلمان لیڈرز خاص کر عمر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے یہ آرڈرز پسند نہیں آئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فل سپورٹ کیا اور ان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں جب 11 فوج بھیجی تھی، ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی طرف بھیجی تھی۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے مسلمہ پر حملہ نہ کرے، لیکن اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نہ مانا اور مسلمہ پر حملہ کر دیا اور بری طرح ہار گئے۔ مسلمہ عرب کا سب سے طاقتور باغی تھا جس نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو بالکل تباہ کر دیا۔ جب مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا، انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا کر عمان بھیج دیا اور شرابیل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دوسری فوج مسلمہ کی طرف بھیجی۔ انہیں بھی یہی حکم دیا تھا کہ مسلمہ کی فوج پر حملہ نہ کرے، لیکن شرابیل رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، آرڈرز نہ مانے اور مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور وہ بھی ہار گئے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمہ کی فوج کتنی طاقتور تھی کہ اس نے 2 مسلم فوجوں کو ہرا دیا۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوسرے علاقوں کو فتح کر کے فارغ ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اب عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب سے آخری جنگ لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلمہ کا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کذاب، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسلمانوں کے باقی 10 فوجوں نے یمن، عمان، بحرین اور تبوک کی چھوٹی بغاوتوں کو ختم کر دیا تھا، اور اب سب کی نظریں یمامہ کی اس آخری جنگ پر تھی، کیونکہ اسی جنگ سے پورے عرب اور آنے والی دنیا کا مستقبل طے ہونا تھا۔ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو آج دنیا کی ہسٹری بالکل الگ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور اس کے آس پاس سے ایک اور فوج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجی۔ آخر میں 13,000 مسلمانوں کی فوج لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ کے میدان میں پہنچے، جہاں مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ Stay tuned for our next video. Subscribe.